یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک دو روز میں یا چند روز میں مریم نواز کو بھی نیب سمن جاری کر رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ دیکھیں، یہ نیب گردی جو ہے یہ سیاسی مخالفین کے خلاف بدترین انتقام، گھٹیا ترین انتقام کا ایک حربہ ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے جو ہے یہ ہتھ کنڈے ہیں. ان کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کی مذمت کریں گے. یعنی اس سے پہلے جو ہے اس کی مذمت نہیں کی گئی، صرف اس کی مذمت کی گئی ہے. اب جو ہے اس کی جو ہے وہ مزاحمت کی جائے گی اور اس سلسلے میں نیب کے گھراؤ سمیت جو ہے وہ ان لوگوں کا گھراؤ بھی ہو سکتا ہے جو نیب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس بارے میں جو کل میٹنگ ہونے جا رہی ہے پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ، اس میں یہ پوائنٹ جو ہے یہ انڈر ڈسکشن آئے گا کہ نیب کے اس جو ہے وہ جو اس نے دوبارہ سے جو ہے یہ ہتھ کنڈا شروع کیا ہے حکومت نے. نیب جو ہے وہ نیب کوئی ادارہ نہیں ہے، نیب کوئی چیز نہیں ہے. چیئرمین نیب جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے، اس کو صرف یعنی سگنیچر کرنے کے لیے اور اسے صرف جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کو اپروو کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. باقی اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ نہ اس کی آبزرویشن ہے، نہ اس کی کوئی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہے. یہ ساری ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ باقاعدہ بنی گالہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ہو رہی ہے. اور 2-3 دن پہلے کی خبر ہے کہ عمران خان نے جب میٹنگ لی نیب سے متعلق تو وہ ہمیں گالیاں دے رہا تھا اس میٹنگ میں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کیوں نہیں پکڑا آج تک. اور وہ جب وہاں سے کسی نے کہا کہ جی وہ تو ضمانت میں ہیں، تو اس کی کم علمی کا آپ اندازہ کریں. تو وہ آگے سے کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے وارنٹ ایشو کر دیا تو پھر ضمانت ختم نہیں ہو جاتی. تو پھر کسی نے سمجھایا کہ نہیں جناب، ضمانت ختم نہیں ہوتی، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ 14 تاریخ کو ضمانت جو ہے وہ ختم کرائیں. تو جس ملک میں انتقام کا یہ حال ہو کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ اوپر بیٹھا شخص جو ہے وہ اتنا جھوٹا ہو، وہ اتنا منتقم مجاز ہو کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوائے، جھوٹے ریفرنسز بنوائے اور اداروں کو ان کے خلاف استعمال کرے، اور پھر بعد میں یہ کہے کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا. وہ بے شرم آدمی، این آر او تم سے کون مانگ رہا ہے؟ اگر جھوٹے مقدمے تم ہمارے خلاف درج کروا رہے ہو تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ جھوٹے مقدمے ان کو ختم کرو، تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں. ہم کوئی این آر او کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں. تم انتقام کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہو. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں اور ان کے خاتمے کی بھی بات کریں. پیپلز پارٹی کی میٹنگ کی بات ہوئی، پاکستان مسلم لیگ نون حصہ لینے جا رہی ہے یا نہیں، یا اس سے پہلے اسلام آباد کی طرف مارچ ہو؟ دیکھیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی میٹنگز ہوئی ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں ان میٹنگ کا حصہ رہا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون میں اوور ویلمنگ جو میجورٹی ہے، استعفوں کی بات میں نے کر دی ہے، وہ ہمارے قائد کا فیصلہ ہے. جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا ہم دیں گے. اور اس میں ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کے درمیان جو ہے بالکل کلیئرٹی ہے، اور یہ بالکل افواہیں ہیں. جب یہ اگر مرحلہ آیا تو آپ دیکھیں گے کہ سب لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے اس فیصلے کے اوپر لبیک کہیں گے. باقی جہاں تک ضمنی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن کا ہے، ہمارے یعنی پارٹی کے اندر میجورٹی ویو یہی ہے کہ جب ہم نے استعفے دینے ہیں تو ہمیں ان کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے ان کو روکنا چاہیے. یہ نہیں کہ ضمنی الیکشن جو ہے ان کو روکنا چاہیے، یہ نہیں کہ ضمنی الیکشن کو ہونے دیا جائے. لیکن یہ ممکن اسی وقت ہوگا جب پی ڈی ایم جو ہے یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کرے.
اس لیے PMLN کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہے. PMLN جو ہے وہ کل سربراہی میٹنگ میں جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرے گی، اور یقیناً پیپلز پارٹی کا کیونکہ خیال ہے یا ان کا جو نقطہ نظر ہے کہ حصہ لینا چاہیے، وہ بھی اپنی بات کریں گے، اور وہاں پہ پھر اتفاقی رائے سے یا اکثریتی رائے سے جو فیصلہ ہوگا PMLN اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے گی. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، استعفے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے ضمنی الیکشن کے حوالے سے، اور سینٹ الیکشن میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ میری پارٹی میں جو اکثریتی رائے ہے وہی میری رائے ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائے گا کہ کل بلاول تو بھی نہیں آ رہے، اطلاعات یہی ہے کہ وہ PDM کے اجلاس میں نہیں آ رہے، اور مولانا صاحب بھی ناراض ہیں، وہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اگر یہی معاملات چل رہے ہیں تو پھر میں سائڈ بھی ہو جاتا ہوں. حقائق کیا ہے؟ PDM اس وقت کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون بھی اس حق میں ہے کہ پیپلز پارٹی صحیح کہہ رہی ہے کہ فوری استعفے نہیں دینے چاہیے؟ کل رات مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو مریم نواز صاحبہ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس وفد کا میں بھی حصہ تھا. میں نے مولانا فضل الرحمان کو بہت ریلیکس اور بڑا خوش پایا، اور مولانا کی باتوں سے مجھے کسی جگہ بھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ کوئی مایوس ہیں یا وہ کوئی سائڈ پہ ہونے یا کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. انہوں نے بڑے ہی جو ہے وہ کھلے انداز میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک رائے پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے، ایک رائے آپ کی ہو سکتی ہے، ایک رائے ہماری ہو سکتی ہے، اور ہمیں بالکل اپنی رائے کے اوپر ضد کرنے یا اپنی رائے کے اوپر اڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر ہم نے اتحاد کو چلانا ہے، ہم بھی اپنی معروضات جو ہے وہ پیش کریں گے، آپ بھی کریں، پیپلز پارٹی بھی کرے. فیصلہ جو ہے وہ اتفاق رائے سے ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کوئی ایک ایسے یعنی فیصلے پہ پہنچ پائیں گے جو سب کے لیے جو ہے وہ قابل عمل ہو. تو اس لیے کوئی ایسی بات مولانا فضل الرحمان کے جو ہے وہ سوچ میں نہیں ہے. جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کل کی میٹنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ ہے، دیکھیں اگر کسی وجہ سے کوئی پارٹی سربراہ نہیں شامل ہوتا اور اس کی پارٹی کا جو ہے وہ ایک ہائی ڈیلیگیشن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، تو اس میں یہ کہنا کہ جی فلاں نہیں آیا تو یہ ہو گیا، اس طرح سے یہ جو مردان کی ریلی تھی اس کے متعلق بھی بات کی جا رہی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے کسی کے آنے یا نہ آنے. اگر پیپلز پارٹی وہاں پہ جو ہے وہ ریپریزنٹ ہوتی ہے تو بالکل جو ان کی رائے ہوگی وہ اپنا آرگومنٹ پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ سب کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوگا. یہ بات پہلے بھی کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سیٹوں پر خصوصاً سندھ کی گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، اور اس سے پہلے جو کل میٹنگ ہوئی ہے کراچی میں اس میں بھی یہی بات سامنے آئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ نکل جائے گی یا آپ کے ساتھ ہاتھ ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ کسی کے ساتھ نہ ہاتھ ہوگا نہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ PDM اتحاد سے نکلے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک اپنا سیاسی جو ہے وہ موقف ہے، اس کی ایک سوچ ہے، اس کا ایک ایکسپیرینس ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمیں ان ہاؤسز کو جو ہے وہ اس وقت تک اپنی موومنٹ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، ان کا بھی جو ہے وہ ہمیں استفادہ کرنا چاہیے جب تک کہ وہ مرحلہ نہیں آ جاتا جسے کہا جائے کہ یہ اب آخری مرحلہ ہے اور اس حکومت کو یہ آخری دھکا دینے والی بات ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت استعفے دینے چاہیے. وہ استعفے نہ دینے کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ وقت کا تعین جو ہے وہ اس کے بارے میں ان کی ایک اپنی رائے ہے کہ استعفے جو ہے وہ اس وقت ہونے چاہیے جب موومنٹ کا جو ہے وہ ایک لیول ہو، جو کہ لیول وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ضمنی الیکشن یا سینٹ کے الیکشن، تو اس میں ان کا جو ایک موقف ہے، اس موقف میں جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس میں وہ بھی ایک وزن رکھتے ہیں. سب بیٹھ کے کل فیصلہ کر لیں گے اور جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر عمل کریں گے. رانا صاحب یہ فرمائیے کہ نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور وہ ریویو میں نہیں جا سکتے، تو کیا اسٹیٹس ہوگا؟ میاں صاحب واپس آئیں گے، وہاں پہ رہیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں میاں صاحب اپنے علاج کی غرض سے وہاں پہ موجود ہیں،
اور یہ جو کل اپنا جو ہے وزیر داخلہ شیخ عبدالرشید صاحب عرف چیدہ ٹلی، یہ پنڈی کا جو شیطان ہے، اس کو انہی حرکتوں کے لیے، اسی بد زبانی کے لیے اور اسی قسم کی گھٹیا گفتگو کے لیے جو ہے وہ وزیر داخلہ بنایا گیا، ورنہ اس کا اس فیلڈ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اس کو صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ اس قسم کی بکواس گھٹیا گفتگو ہر وقت جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ لیکن ہمیں اس کی اس گھٹیا گفتگو سے نہ تو کوئی فکر رہا ہے کہ نہ ہمیں کوئی پرواہ ہے۔ میاں نواز شریف جب تک ان کا دل چاہے گا یا وہ سمجھیں گے کہ میری صحت کے لیے بھی اور میری سیاست کے لیے بھی وہاں پہ قیام کرنا ان کے لیے مناسب ہے، وہ وہاں پہ قیام کریں گے۔ یہ پوری حکومت جو ہے یہ جو مرضی کرتی رہے اور جدھر مرضی جو ہے یہ چھلانگیں لگاتے پھریں، میاں نواز شریف کو یہ اپنی مرضی سے نہیں واپس لا سکتے۔ جب بھی وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ان کا وطن ہے، ان کا سب کچھ یہیں پہ ہے، وہ ضرور آئیں گے لیکن اپنی مرضی سے آئیں گے۔ رانا صاحب جو محمد علی درانی صاحب گئے تھے کولڈ لکھنؤ جیل میں اور گرینڈ ڈائیلاگ کی انہوں نے بات کی، نواز شریف نے اسے مسترد کیا، مریم نواز نے مسترد کیا، کیا اس کا جواب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا نیب کی طرف سے خواجہ آصف کی گرفتاری کی صورت میں ملا ہے، یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ گرینڈ مذاکرات کا آپ کو ٹریپ میں صرف پھنسایا گیا ہے؟ نہیں، گرینڈ مذاکرات کی جو ہے وہ ایکسیپٹنس یا اس کے بارے میں پی ایم ایل این نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی گرینڈ جو ہے وہ ڈائلاگ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اب اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے کہ فری فیئر الیکشن جو ہیں وہ اس ملک کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے یا اس کے اوپر کوئی بات کرنی چاہتا ہے تو وہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن پی ڈی ایم اپنی تحریک جو ہے جس طرح سے اس کو جاری رکھے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور کامیابی تک جاری رہے گی۔ رانا صاحب، تحریک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جب تحریک کا آغاز ہوا تو بہت زیادہ جوش و خروش سے ہوا تھا، لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے حکومت کے جانے کے حوالے سے آپ کیا ٹائم دیکھ رہے ہیں، کب تک یہ حکومت جائے گی؟ دیکھیں، اس حصے میں جو ہے وہ جو کل اسٹریٹجی اناؤنس ہوگی وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی افیکٹو ہوگی وہ، اور اس کے اوپر جب عمل ہوگا تو یقیناً حکومت بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گھٹیا حربے جو ہے ان میں تیزی لائے گی، اور اس تیزی کا پہلا نشانہ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب بنے ہیں، وہ کچھ اور لوگوں تک بھی پہنچیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک جو ہے یہ جاری رہے گی اور یہ کامیاب ہوگی۔ گجرانوالہ جلسے میں پاکستان تحریک میں پہلی بار ہوا کہ سابق وزیر اعظم نے تو سٹنگ آرمی چیف کا نام لیا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتیں نام لینے سمیت اس جو گورنر تھا اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ اب وہ والی جو اسٹیپ تھا میاں نواز شریف کا، نام میاں نواز شریف کی تقریر میں ہمیں دوبارہ تو دکھائی دیا، نہ مسلم لیگ نون کے بیانی میں وہ دکھائی دیا۔ کیا مسلم لیگ نون اس جو پریشر ہے اس سے واپس ہٹ رہی ہے یا وہیں کھڑی ہے، کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ نہیں تو کیا میاں نواز شریف صاحب نے جو گجرانوالہ میں خطاب کیا اسے لوگ بھول گئے یا اب اس میں کوئی ابہام ہے؟ دیکھیں، بات کرنے کا یا تقریر کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اور یہ تو نہیں ہے کہ آپ بار بار ایک ہی بات اور ایک ہی الفاظ جو ہے وہ دہراتے چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مدعا، جو موقف، جو بیانیہ میاں نواز شریف نے گجرانوالہ میں ایک انداز سے جو ہے وہ بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو سمجھ بھی آئی، اسے ایک اور بہت ہی مؤثر، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے یہاں لاہور میں دہرایا اس کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ لاہور کی جو سپیچ ہے اس سے کسی کو یہ سمجھ نہ آئی ہو کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے کس کو مخاطب ہیں اور کون سی بات کس کے متعلق جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ان کا بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو اور عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرو، اس سے قطعی طور پہ جو ہے وہ کوئی پیچھے نہ ہٹا گیا ہے، نہ ہٹے گا کوئی انشاءاللہ۔ سر، یہ جس طرح سے ابھی خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور گرفتاری کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور شاید آپ کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر مولانا کی پارٹی میں بھی کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے یا کروائی گئی ہے، تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پی ٹی ایم کا جو مومنٹم ہے، تحریک کا جو مومنٹم ہے، وہ اسی طرح سے برقرار رہ پائے گا؟
देखिए जी, हम भरपूर कोशिश करेंगे और सभी जमातें जो है वो कोशिश करेंगी कि इस जो अपना एक पार्टी के जो तहरीक के अंदर जो मोमेंटम है उसको ना सिर्फ बरकरार रखा जाए बल्कि उसको आगे बढ़ाया जाए। बाकी जहाँ तक गिरफ्तारियों का तल्लक है, गिरफ्तारियों से कभी भी तहरीकें जो हैं वो कमज़ोर नहीं होती बल्कि ताकतवर होती हैं और इन गिरफ्तारियों से जो है वो तहरीक जो है वो इंशाअल्लाह ताला और ज़्यादा जो है वो ज़ोर पकड़ेगी। बाकी इसमें जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी जमातों से इख्तलाफ करेंगे या उनसे करवाया जाएगा, जिस तरह से JJIF में हुआ है, ऐसे लोग अपनी सियासी मौत मरते हैं, रांदे दरगाह होते हैं। ऐसे लोगों का सियासत में कोई मकाम नहीं होता और अगर कोई ऐसा अमल करेगा तो उसका सियासी कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, वो बिल्कुल ज़ीरो रुस्वा होगा। राणा साहब ये बताया कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि उन्हें किसी के कहने के ऊपर पार्टी छोड़ने का कहा गया। राणा सनाउल्लाह कितने पैसे लेंगे और क्या ओहदा लेंगे कि वो पार्टी PMLN छोड़ देंगे? मेरा ख्याल है यही जवाब बेहतर है। अच्छा राणा साहब, जो बताइएगा, पीपल्स पार्टी की CC में ये बात भी आई है कि अगर हम इस्तीफे देते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की कुर्बानी देते हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, वो वहाँ बैठ के सियासत ना करें। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों से पीछे हटती है तो क्या PMLN भी पीछे हट जाएगी या फिर हम स्टैंड करेंगे कि आप 31 दिसंबर के बाद इस्तीफे दे देंगे? आपकी आखिरी बात का जवाब तो ये है कि PMLN हर कीमत पे जो है वो PDM को बरकरार रखना चाहती है, इसलिए वो फैसला जो इत्तफाक़ राय से होगा उसके ऊपर PMLN जो है वो बिल्कुल इत्तफाक़ करेगी, खा वो उसकी अक्सरीती या अक़लीती राय के बरअक्स ही क्यों ना हो। तो इसलिए हम जो है वो PDM को बरकरार रखने के लिए जो है वो इसके ऊपर हमारे अंदर ये लचक मौजूद है कि PDM जो इत्तफाक़ राय से फ़ैसला करे हम उस फैसले के ऊपर जाएं। इसीलिए PMLN ने इसके ऊपर कोई अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये बात हुई है, ये बात पीपल्स पार्टी ने हमें कत्तन ये कन्वे नहीं की और ना ही पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है। बाकी रही बात तकारीर की, तो जब एक पार्टी की मीटिंग होती है तो उसमें 10 आदमी बैठे हैं, 20 आदमी बैठे हैं, उनमें कोई आदमी कोई भी बात कर सकता है। राणा साहब ये बताइएगा कि 2020 का सूरज है वो गुरूब हो रहा है और 21 का तलू होने जा रहा है, तो क्या समझ रहे हैं कि किसका सूरज 2021 में तलू होगा सियासत के हवाले से? देखें जी, मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि 2021 का सूरज गुरूब होने से पहले जो है इस मुल्क से इस कठपुतली हुकूमत और ये जो जाली निज़ाम है इसका सूरज जो है गुरूब हो जाए। कि वफाकी हुकूमत जो है वो सिलेक्टेड हुकूमत है, तो सिंध हुकूमत जो है क्या वो भी सिलेक्टेड हुकूमत है, वो सिलेक्टर ही लेके आए हैं या उसका मामला दूसरा है? देखिए ये बात जो है ये इसमें अबहाम पैदा किया जाता है। देखिए एक धांधली या इलेक्शन को रिग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कोशिश जो है वो हर जगह पे, यानी तकरीबन कोई 1000 के लगभग हलके हैं सूबाई और कौमी, हर जगह पे हो रही होती है, लेकिन हर जगह पे जो है वो कामयाब नहीं होती और हर जगह पे उनकी मर्ज़ी का जो है वो रिज़ल्ट नहीं आता। तो इसलिए जो लोग इस कठपुतली निज़ाम के ख़िलाफ़, जो लोग इस निज़ाम को लाने के लिए कोशां थे, उनकी कोशिशों के बावजूद जीते हैं तो वो जेन्युइनली जीते हैं। उन्होंने जो है वो सही तौर पे जो है वो अपने इलेक्शन को फाइट किया है और वो जो है वो कामयाब हुए हैं। इसलिए पंजाब में अगर 129 सीटों पे PMLN कामयाब हुई है या गालबन 64 जो हमारी जनरल सीट्स हैं MNA की, उनके ऊपर PMLN कामयाब हुई है, तो इट डज़ नॉट मीन कि वहाँ पे इन्होंने धांधली नहीं की। इन्होंने वहाँ पे भी धांधली की है, पूरी कोशिश की है, लेकिन उस कोशिश के बावजूद जो लोग कामयाब हुए हैं वो जेन्युइन लोग हैं और जो उस धांधली की पैदावार हैं वो इनजेन्युइन और वो सिलेक्टेड है। ख्वाजा आसिफ को बताया नहीं किसने कहा था पार्टी छोड़ने? थैंक यू जी। हाँ जी।